آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے اور اس کے 57 باب میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 57 باب اور اس کی 15ویں آیت سے خداوند کے کلام میں پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بےتاب ہو جاتی ہیں، کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا۔ میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا، میں اس کی راہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غم خاروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے، جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ جو پیسیج ہے، حوالہ ہے، نہایت ہی اہم ہے، اور یہ ہماری زندگیوں اور ہمارے رویوں کی عکاسی کرتا ہے، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ 3 یہاں پر الفاظ جو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، نہایت اہم ہے، اور اس میں ایک ہے کہ میں فروتنوں کی روح کو زندہ کروں گا، اور پھر ایک اور ہے کہ شکستہ دلوں کو حیات بخشوں گا، اور پھر شفا کا بھی ذکر ہے کہ میں اسے شفا بخشوں گا، اور پیس کی سلامتی کی بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر ہر شخص زندگی چاہتا ہے، لمبا عرصہ جینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اسے خدا عمر کی درازی دے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر پیس ہو، سلامتی ہو، بیماریوں سے وہ بچا رہے۔ ذرا سی بھی بیماری آتی ہے تو پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ہر شخص دنیا کے اندر جو بھی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ امن کے اندر رہے، پیس کے اندر رہے، زندگی کے اندر رہے نا۔ اور زبور کی کتاب میں بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص لمبی عمر چاہتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے۔ تو یہاں پر بھی خدا نے جو ہے وہ بتایا قوم کو
کہ قوم چاہتی ہے اگر وہ زندگی پائیں، وہ سلامتی کے اندر رہیں اور وہ بیماریوں سے بچے رہیں، تو یہاں پر خدا نے ایک جو ہے وہ بات بتا دی ہے، ایک انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اسی حوالے میں 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں مقدس مقام میں رہتا ہوں اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ تو اب خدا نے یہ بتا دیا قوم کو، اور کیا خدا نے کہا کہ میں کدھر رہتا ہوں؟ سب بولیں گے عالی اور بلند مقاموں میں۔ خدا جہاں پہ رہتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے، اور عالی، وہ لکھا ہے عالی اور بلند مقام میں رہتا ہوں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اس کے ساتھ بھی ہے، یعنی زمین پر جو انسان ہے اس کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ تو کس کے ساتھ؟ لکھا ہے فروتنوں کے ساتھ۔ جو فروتن ہے، دو باتیں ہیں، جو فروتن ہے اور جو شکستہ دل ہے۔ تو خدا نے یہ قوم کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ وہ جو بلند اور عالی مقاموں میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو کیا ہے؟ فروتن ہے، اور جو کیا ہے؟ شکستہ دل ہے۔ تو یہ خدا نے بتا دیا کہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی چاہتا ہے، صحت چاہتا ہے، تو پھر یہ دو باتیں وہ اپنی لائف کے اندر لے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فروتنی، اور نمبر 2 کیا ہے؟ شکستہ دل۔ شکستہ دل یعنی دل کا وہ حلیم ہو۔ اس طرح مسیح نے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن اور کیا ہوں؟ حلیم ہوں۔ تو یہی دو باتیں آپ دیکھیں مسیح کی لائف میں، وہ بھی دل کا فروتن تھا اور حلیم تھا۔ بہنوں ادھر دیکھیں، بچوں کے ساتھ نہ کریں، کلام سنا کریں۔ تو کس کے ساتھ رہتا ہے پھر خدا؟ جو دل کا فروتن ہے اور شکستہ دل ہے۔ شکستہ دل کسے کہتے ہیں؟ شکستگی ویسے کہتے ہیں ٹوٹ جانا، جو کہتے ہیں نا یار بندہ بڑا یہ ٹوٹا ہوا ہے، یعنی خدا کے سامنے کوئی عاجز ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا تکبر، غرور، گھمنڈ پسند نہیں کرتا، جو کہ آج ہماری زندگیوں میں بھرا ہوا ہے، کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ کسی سے بھی بات کر لیں، وہ آگے سے پتہ نہیں کتنی اور باتیں سنائے گا۔ گھمنڈ، کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ وہ اچھا گھر بار ہے، اچھی جاب ہے، اس کو سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ وہ چرچ میں بھی آنا پسند نہیں کرے گا، نہیں مجھے وہاں پہ گرمی لگتی، میں اے سی لگا کے گھر رہوں گا، آج چھٹی ہے میں نے گھر ہی بیٹھنا ہے۔ گھمنڈ، غرور، تکبر۔ آپ دیکھیں کہ وہ ہستی جو عالی اور بلند ہے اور مقدس مقاموں میں رہتا ہے، اب خدا کیا کہتا ہے؟ میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو کیا ہے؟ شکستہ دل ہے۔ یعنی دل اس کا ایسے موم ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے جب خدا کے جلال کو دیکھتا ہے۔ عیسائی نبی نے جب خدا کے جلال کو دیکھا تو کہتا ہے ہائے میں برباد ہوا، کیونکہ میں نے رب الفواج کو دیکھا ہے، اس کی حضوری، اس کے جلال کو دیکھ لیا ہے، تو کہتا ہے ہائے میں برباد ہوا۔ یعنی اتنا کوئی خدا کے سامنے عاجزی اختیار کرے، وہ ہمبل ہو جائے، شکستہ دل ہو جائے، فروتن ہو جائے، گھمنڈ، غرور، تکبر کو، اپنی میں کو دور کرے۔ اور مسیح نے بھی کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو نمبر 1 لکھا، پہلی بات اپنی خودی کا انکار کرے،
خود یعنی خود جو ہوتا ہے نا، خود یہ بڑا میں جسے کہتے ہیں نا میں ہی ہاں، میں ہی ہاں، میں ایک برانڈ ہاں، یہ میں ایک برانڈ ہاں بھائی، میں اپنے آپ سے برانڈ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے برانڈ شرانڈ. اپنی خودی کا انکار کرے، وہ انکار کرے گا تو پھر وہ جو بلند اور مقدس مقاموں میں رہتا ہے وہ ہستی لکھا میں اس کے ساتھ بھی رہوں گا. تو آپ دیکھیں جب وہ ہستی ساتھ ہو تو پھر کوئی ہے مشکل، کوئی پریشانی ہے ہر کسی میں. وہ پھر لکھا کہ میں اسے صحت بخشوں گا، میں اسے سلامتی بخشوں گا. اور پھر کیا لکھا ہے کہ میں اسے حیات بخشوں گا. دیکھیے وہ ساتھ رہے آگے عاجزوں خاکساروں کے ساتھ فروتنی. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ بنانا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو منجی ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے، اگر کوئی تمہیں لان تان کرے تو خوش ہونا، نہایت شادمان ہونا. اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو اس کے لیے دعا کرنا. اگر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھینک دے. یہ ایک مسیحی تعلیم ہے، لیکن ہم اس کے برعکس جا رہے ہیں. کوئی ہمیں ایک بات چار باتیں، ایک بات سنائے ہم چار سناتے ہیں. تو کون ہوتا ہے جس سے خدا خوش نہیں ہوتا؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ ان کی زندگیوں میں گناہ تھا، تکبر غرور. یسایا 53 باب پڑھے تو تکبر اور غرور سے وہ بھرے ہوئے لوگ تھے. اور اتنا وہ کہتے تھے خدا ہمارا یہوہ خدا، ہیکل ہماری ہے، عہد ہمارے، سب کچھ ہمارا ہی ہے. خدا کے سامنے نہیں وہ عاجزی کرتے، فروت نہیں کرتے کہ میں شکستہ دل ہو جاؤں. یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر خدا کو چیز پسند کرتا ہے تو وہ شکستہ دل، وہ کوئی دل کا. آپ دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہے شکستگی کے بارے میں اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہے اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں. کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے حضور جو روح اور جانیں ہیں جو میں نے پیدا کی بےتاب ہو جاتی ہیں. یعنی بےتاب جب ہو جاتے ہیں خدا کے سامنے تو خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی بےتاب ہو جائے. اخی یہ بادشاہ بڑا شریف بادشاہ تھا اور ان سے 450 بال کے پجاری پال رکھے، بہت شریف بادشاہ تھا. اور بہت اس نے جو ہے وہ غیر معبودوں کی عبادت کی. اور خدا نے اسے کہا کہ بس یسایا نبی کی معرفت ایلیا کی معرفت کہ وہ ختم ہو جائے گا، مار دیا جائے گا. تو وہ عاجز ہو گیا خدا کے سامنے، شکستہ دل ہو گیا، فروتن ہو گیا، معافی مانگی. خدا نے کہا یار دیکھو یار یہ بندہ کیا ہو گیا، یہ بندہ ایسا تھا تو نہیں، لیکن اب کیا ہو گیا، بڑا عاجز ہو گیا، بڑا فروتن ہو گیا، شکستہ ایک دم سے. خدا نے کہا چل میں اسے اب جو ہے نا معاف کرتا ہوں، میں اس کے یام میں نہیں کروں گا، لیکن اس کے بیٹے کے یام میں یہ تباہ و بربادی لے کے آؤں گا. جب کوئی عاجز ہو جاتا ہے، تکبر ہو جاتا ہے، تکبر کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، تو خدا یقین جانیے خدا اس بات کو بہت پسند کرتا ہے. زبور 51 کے اندر بھی وہ ایک زبور گاتے ہیں نا، زبور 51 فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل رحم کر تمہیں اٹھے. آگے لکھا وہ شکستہ روح جو ہے خدا کی قربانی ہے. یعنی جس قربانی کو خدا پسند کرتا ہے، شکستہ روح ہے، وہ فروتنی عاجزی کو پسند کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اسی سے زندگی ہے، اسی سے خدا نے کہا میں اسے صحت بخشوں گا، میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی لگتا ہے جو ہے نا قدرت سارے خلاف ہے. آج آپ دیکھیں کتنا سیلاب آئے ہیں،
اور زلزلے کتنے آ رہے ہیں، اور آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنا ہو کہ بادل پھٹ رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر لوگ سینکڑوں کے حساب سے مر رہے ہیں، لیکن خدا کے سامنے شاید وہ عاجزی کفرتی نہیں جو ہے وہ کی جاتی، جو خدا پسند کرتا ہے۔ وقتی طور پر شاید ہم معافی مانگ لیں، لیکن پھر وہی ہیں۔ وہ اگر ان پر آ سکتا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں، ہم بھی اس میں لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ مسیح کے سامنے وہ آ کر کہتے ہیں کہ خدا ان کے اوپر شیلوہ کا برج گرا ہے، 18 لوگ مر گئے، قدرتی آفت ہے، 18 لوگ مر گئے شیلوہ کا برج گرنے سے۔ تو مسیح نے کہا بھائی اگر تم توبہ نہ کرو تو تم بھی جو ہے وہ اسی طرح ہلاک کیے جاؤ، تم پر بھی یہ جو ہے قدرتی آفت آ سکتی ہے۔ تو خدا ہماری راہیں دیکھتا ہے، رویے دیکھتا ہے۔ اور آگے ایک میں اور اسی حوالے میں کیا لکھا ہے، ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا۔ خدا نے جب دیکھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں، وہ خدا نے لہٰذا ان کو مارا اور اپنا چہرہ بھی چھپا لیا۔ ان کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، ان کی ریاستیں عبادتیں قبول نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے کیا ہو گیا ہے، کیوں؟ خدا جواب نہیں دیتا۔ اور 59 چیپٹر کے اندر خدا نے ان کو کہا کہ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے کہ بچا نہ سکے، اور اس کی جو کان ہے وہ بھاری ہے کہ سن نہ سکے۔ اور آگے کہ تمہاری بد کرداری نے جو ہے وہ خدا اور تمہارے درمیان جو ہے وہ جدائی کی دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے، ایسا کہ وہ سنتا نہیں، آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا نے یہی کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور میں غضبناک ہوا، کہ میں نے دیکھا ان کے رویوں کو۔ آج بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں خدا اوپر سے غضبناک ہے، اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے، وہ سمجھتے ٹھیک ہے سب کچھ۔ سو اس لیے کہ خدا کے سامنے وہ عاجز نہیں ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، وہ دیکھتا نہیں، وہ رحم نہیں کرتا، رزق نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے، گھروں کے اندر بھوک ہے، پیاس ہے، بےتابی ہے، اور وجہ ایک ہی ہے، کہتا میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کی راہیں دیکھی ہے۔ تو لہذا وہ کہتا ہے کہ میں غضبناک ہوا، میں نے اپنا چہرہ چھپا لکھا، میں نے مارا اور اتنا مارا لیکن اثر پھر نہیں ہوا۔ اور ایک جگہ پر خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارا لیکن پیدا کیا ہوا، ہوا، کچھ بھی نہیں ملا۔ خدا مارتا گیا، کس لیے؟ بچے کو کس لیے مارا جاتا ہے؟ بہنوں کس لیے مارتے ہیں؟ کوئی بندے کا پتر بن جائے اس لیے مار دے، نہیں ٹھیک چل رہا 2 گلان سیدھا ہو جائے۔ خدا بھی یہی کر رہا ہے، خدا مار رہا ہے تو بھوک پیاس سے، روٹی کی قلت سے، اور کبھی بابلیوں کو چڑھا لیتا ہے، کبھی سوریوں کو مار رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ خدا کہتا ہے کہ پیدا کیا ہوا، ہوا، نہیں کچھ بھی نہیں، حالانکہ پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ کیا ہونا چاہیے تھا، وہ عاجزی آنی چاہیے تھی، حلیمی آنی چاہیے تھی، وہ فروختی آنی چاہیے تھی، شکستہ دلی آنی چاہیے تھی، وہ نہیں، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ زبور گاتے ہیں 95 زبور، جے اج دے دن سب سن دیو آواز نہ پتھر وانگڑ، اپنے پتھر کی طرح اپنے دل بناؤ تسی پتھروں کی طرح سخت دل، اور ان کے لکھا دل مجھ سے دور ہیں، یہ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے لیکن دل مجھ سے دور ہے۔ اس لیے خدا نے پھر ان سے چہرہ چھپایا، غضبناک ہو ان کو مارا، لیکن خدا نے کہا کہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا،
मारता है, बाप जैसे बच्चों को मारता है, माँ जैसे मारती, थोड़ा सा मारता है, लेकिन साथ ही उसने कह दिया कि मैं हमेशा झगड़ूंगा नहीं, हमेशा नहीं। इसलिए कि वो रहीम और करीम है। और लिखा जब जाने मेरे सामने बेताब हो जाती है तो मैं फिर हमेशा झगड़ूंगा नहीं, मैं रहम कर दूंगा। आमीन। क्या करूंगा? रहम करूंगा। और आगे क्या लिखा है, फिर करेगा क्या? और मैंने उसकी राहें देखी, मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा, मैं उसकी रहमती करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। खुदा फरमाता है मैं लबों का फल पैदा करता हूं, सलामती यानी पीस, सलामती उसको जो दूर है, उसको जो नजदीक है, मैं उसे सेहत बख्शूंगा। अब जब वो बेताब हो गए तो खुदा ने कहा मैं हमेशा नहीं झगड़ूंगा, मैं रहम कर दूंगा, फजल कर दूंगा। और फिर कहता है मैं लबों का फल पैदा करता हूं। तो क्या लबों का फल पैदा करता है? यानी खुदा ने जब घर के अंदर बरकत दे दी है, सलामती पीस कायम कर दिया है, तो फिर यहाँ पर शुक्रगुजारी के नगमे होने, होंठों का फल ना, जैसे दरख्तों को फल लगता है ना, तो खुदा कहते हैं मैं होंठों का फल पैदा करता हूं, यानी ये होंठ मेरी ताज़ीम करेंगे, मेरी शुक्रगुजारी करेंगे। इसलिए आजिज़ी खाकसारी के साथ, बड़ी हलीमी के सारी के साथ हमें उस हस्ती के सामने, वो जो आली और बुलंद मुकामों में रहता है और वो पीस पैदा करता है, और उस जो वो अमन के लिए, उस सलामती के लिए, उस मुहाफ़ज़त के लिए हमेशा हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन लिखा शरीर वो समुंदर की झाग की मानद है, जो हमेशा वो झाग उछलता रहता है। लिखा है लेकिन शरीर समुंदर की मानद है जो हमेशा मौजज़न बेकरार है, वो बेकरार रहता है, गलियों में भटकता फिरेगा, बेकरारी है उसको नहीं कि मैं खुदा के घर में जाऊं, उसको सिजदा करूं, वो जो मेरा खालिक और मालिक, जिसने मुझे बरकत दी, जिसने मुझे बनाया पैदा किया, जिसके हाथ में मेरी जिंदगी का दम है। लिखा वो हमेशा हमेशा की बात है। शरीर बंदा बड़ी मुश्किल से ठीक होगा, वो हमेशा लिखा है वो मौजज़न रहता है। मौजज़न के क्या मतलब? जैसे समुंदर का पानी को जो है वो ऐसे मौजज़न रहता है, एक लहर आती दूसरी पे, वो भी ऐसे भटकता फिरता है और बेकरारी उसकी जिंदगी के अंदर है, वो मुतमईन नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, हमेशा लिखा बेकरार रहेगा, सोचता रहेगा, फिक्रों में पड़ा रहेगा, घूमता फिरता रहेगा। लेकिन जो बेताब हो जाता है वो होंठों का फल जो है वो पैदा करता है। और लिखा है कि जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है, वो ऐसे गलियों में भी, घरों के अंदर भी गंदगी मुंह से निकालेगा, उछालेगा। जैसे समुद्र का पानी कोई चीज अंदर रख नहीं जाता, जो कोई मार गया उसको बाहर फेंकेगा उठा। तो शरीर शख्स भी वो गंदगी उछालेगा मुंह से। हालांकि चाहिए कि वो शुक्रगुजारी करे, होंठों का फल पेश करे, निजात के लिए, उसी की कुर्बानी के लिए, उसकी मुहाफ़ज़त के लिए, पीस के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। वो शुक्रगुजारी नहीं करता, बल्कि लिखा है वो गंदगी उछालता है, बेकरार रहता है, हमेशा मौजज़न रहता है। इससे अजीज भाई और बहनों, हमें अपनी लाइफ को चेक करना होगा, किस तरह खुदा के साथ चल रही है, कितना वक्त उसको देते हैं, उसके हुजूर में कितनी आजिज़ी है, खाकसारी है। लिखा वो जो आली और बुलंद मुकामों में रहता है, उसके साथ भी रहता है जो क्या है, दिल का फरोतन है और शिकस्ता दिल है। और खुदा कहता है मैं उसे हयात बख्शूंगा, मैं उसकी रूह को जिंदा करूंगा, वो मर जाए तो भी खुदा दोबारा से उसको जिंदा कर देगा, हमेशा की जिंदगी उसको बख्शेगा। आमीन। खुदा हमें फसल दे, तौफीक दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा आजिज़ी, हलीमी और फरोती, शिकस्ता दिली को लेकर जो है वो चल सकें। गॉड ब्लेस। सो अपने सिर को झुकाएं।